بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کا ایک مشاہدہ سماعت فرمائیے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ درود پاک ہی کیوں پڑھا جائے، اس سے ہمیں کیا ملتا ہے۔ دنیا میں تو آپ اپنی آنکھوں سے اس کی برکت اور فضیلت دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو کیا کیا مل رہا ہے، آپ کے کام بن رہے ہیں، لیکن ہمیں آخرت میں اور قبر میں درود پاک کیسے سپورٹ کرے گا۔ اس ویڈیو میں ایسا ہی ایک مشاہدہ سنیے کہ آپ کی روح خوش ہو جائے، آپ کا دل روشن ہو جائے اور آپ خود بخود درود پاک پڑھنے کی طرف آ جائیں۔ یہ ایک بہن ہے، ان کا نام سیدہ منیرہ ہے۔ کہتی ہیں کہ یہ ممبئی ہندوستان سے ہیں۔ احمد منصور بھائی سے ان کا بہن بھائیوں والا رشتہ ہے۔ یہ انہیں بہت مانتی ہیں اور ان کے لیے بہت دعا بھی کرتی ہیں۔ یہ کہتی ہیں کہ دنیا میں بھی یہ میرے بھائی ہیں اور انشاءاللہ آخرت میں بھی میرے بھائی ہوں گے۔ اور یہ کہتی ہیں کہ میں اپنے خواب اور اپنے راز کسی کو نہیں بتاتی، لیکن احمد بھائی کے کہنے پر میں درود شریف کا اپنا یہ ایک مشاہدہ بتا رہی ہوں۔ ویسے تو درود شریف میری زندگی ہے، مجھے سب کچھ درود پاک کی برکت سے ہی ملا ہے اور مجھے آگے کی کامیابیوں میں بھی درود شریف سے ہی ملنا ہے۔ یعنی دنیا کے بعد قبر میں، حشر میں، میزان میں جو کچھ ملنا ہے درود پاک کی بدولت ہی ملنا ہے۔ کہتی ہیں کہ میں نے ایک بار خواب دیکھا کہ مجھے قبر میں لٹایا جا رہا ہے اور جیسے ہی قبر میں میری آنکھ کھلتی ہے تو میں درود شریف پڑھنا شروع کر دیتی ہوں۔ میں دیکھتی ہوں میری قبر بہت بڑی، بہت وسیع ہے، لیکن اس کا کوئی دروازہ نہیں ہے۔ میں چاروں طرف بھاگتی ہوں لیکن باہر جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اور وہاں اتنی ٹھنڈی اور پیاری ہوائیں چل رہی ہیں کہ میں حیران ہوتی ہوں کہ یہ ٹھنڈی اور پیاری ہوائیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ اور پھر خواب میں ہی میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میں دنیا میں درود شریف پڑھتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام کا ورد کیا کرتی تھی، اس لیے میری قبر میں ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں۔ سبحان اللہ عز و جل۔ مطلب یہ کہ انہیں یہ بات دکھائی گئی کہ لوگ دنیا میں درود پاک پڑھتے ہیں، ان کی قبروں میں ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، انہیں قبروں میں روشنی نصیب ہوتی ہے، ان کی قبریں وسیع ہو جاتی ہیں۔ جیسے ان بہن کو دکھایا گیا ہے کہ ان کی قبر وسیع ہو چکی ہے اور وہاں ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اور یہ وہاں سکون سے ہیں۔ تو درود پاک پڑھیے، دنیا میں بھی درود پاک پڑھیے کہ یہ دنیا میں پڑھا جانے والا درود پاک ہی آخرت میں آپ کی کفالت کرے گا۔ قبر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان کرائے گا، قبر میں عذاب کے فرشتوں سے محفوظ رکھے گا، حشر میں آپ کی مدد کرے گا، میزان میں آپ کے اعمال کو وزنی کر دے گا، پل صراط پر آپ کو برقی تیزی سے دوڑنے میں آسانی پیدا کرے گا۔ یہ درود پاک آپ دنیا میں اس اپنا ساتھی چن لیجئے اور یہ پھر آپ کا ساتھ نبھائے گا آپ کی قبر میں، آپ کے موت کے وقت کہ آپ کا خاتمہ ایمان پر ہو اور آپ شیطان لعین سے اپنا ایمان بچا کر جا سکیں۔ پھر آپ کے لیے جو بھی آگے کی منازل ہوگی یہی آپ کے لیے آسانی کروائے گا، یہی آپ کا تمام معاملات خیر کے ساتھ پورا کروا دے گا۔ تو کوئی سا بھی درود پاک کا صیغہ چن لیجئے، ہر درود پاک کا صیغہ نور ہے، چاہے مختصر لے لیں یا جو آسانی سے پڑھ سکتی ہوں یا جس سے آپ کو محبت ہو یا جو آپ کو پڑھنا اچھا لگتا ہو، وہ درود پاک آج ہی سے ورد کرنا شروع کر دیں۔ کم از کم روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا معمول بنا لیں کہ اس سے مرنے سے پہلے آپ اپنا مقام جنت میں دیکھ لیں گے، اور جو جنت میں اپنا مقام دیکھ لے گا تو انشاءاللہ عز و جل اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، وہ جنت میں ہی جائے گا۔ یا زیادہ سے زیادہ جتنا پڑھ سکیں اتنا پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ اللہ کریم سے دعا بھی کریں کہ وہ ہمیں بھی درود پاک کی برکتیں عطا فرمائے کہ لوگ ہمارے واقعات سن کر، ہمارے مشاہدات سن کر درود پاک پڑھنے کی طرف آئیں اور ہمیں بھی اس کا جو ثواب ملے۔ اللہ تعالیٰ نے ان بہن پر بہت کرم فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ سب پر بہت بہت زیادہ کرم فرمائے۔ خوب کثرت سے درود پاک کا ورد کیجیے، درود پاک پڑھیے، پڑھوائیے، لوگوں کو اس کی دعوت دیجیے کہ نہ جانے کس کا دل پھر جائے آپ کی دعوت سے، کس کی زندگی سنور جائے آپ کی دعوت سے، کس کے کام بن جائے اور پھر وہ آپ کو دعائیں دیتا رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ وہ آپ پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام امتی پر کرم فرمائے، اللہ تعالیٰ رحمت کی نگاہ فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الآمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔